آج ہم ایک بہت ہی خاص آڈیو ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے آنکھ کا بال MP3۔ جی، یہ اصل میں ایک حکایت ہے کتاب نزاہت المجالس سے، جو ایک اور کتاب کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ اچھا۔ اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ قیامت کے دن کا ایک بڑا، آپ کہہ لیں، غیر معمولی منظر ہے۔ کیسا منظر؟ ایک شخص ہے، گناہگار، اسے جہنم بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، مگر پھر ایک ایسی ہستی شفاعت کے لیے آتی ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اوہ، یہ تو واقعی دلچسپ لگ رہا ہے۔ تو آج ہم اسی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اس میں اللہ کی رحمت اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے معمولی نظر آنے والے اعمال ہیں نا، ان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، یہ واضح ہوتا ہے۔ چلیں پھر اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو کہانی شروع کیسے ہوتی ہے؟ منظر ہے قیامت کا، حساب کتاب ہو چکا ہے جی۔ اور ایک شخص، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، تو حکم ہو گیا کہ اسے دوزخ لے جاؤ، یعنی عذاب کی طرف۔ اسی وقت جب اسے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، ایک بالکل انوکھی بات ہوتی ہے۔ کیا؟ اس شخص کی پلک کا ایک بال، جی ہاں، ایک بال، وہ اللہ کی بارگاہ میں گویا ہوتا ہے۔ پلک کا بال؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک بال بات کر رہا ہے؟ جی، وہ بال عرض کرتا ہے اور ایک حدیث پاک کا حوالہ دیتا ہے۔ کون سی حدیث؟ کہتا ہے، الہی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص تیرے خوف سے روئے گا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ بال گواہی دے رہا ہے۔ بالکل، وہ گواہی دیتا ہے، مولا، میں اسی شخص کی آنکھ کا بال ہوں، یہ ایک دن تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے رویا تھا۔ اچھا۔ اور اس کے آنسو کا ایک قطرہ مجھ پر گرا تھا۔ مولا، تو سب جانتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بے جان سی چیز گواہ بن رہی ہے۔ واقعی یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو اس گواہی کے بعد کیا ہوا؟ وہ بال صرف گواہی نہیں دیتا، وہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے، ایک درخواست کرتا ہے۔ کیسی درخواست؟ وہ کہتا ہے، مولا، اگر تو نے پھر بھی اسے عذاب دینا ہی ہے نا، تو بس مجھے اس آنکھ سے الگ کر دے، مجھے یہاں سے نکال دے۔ ارے، یہ تو بڑی جرأت کی بات ہے۔ جی ہاں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی بخشش کیوں نہیں مانگتا؟ تو بال عرض کرتا ہے، مولا، میرے دل میں تیرا خوف ہے، تیرا ڈر ہے، مطلب اپنی حیثیت پہچانتا ہے۔ صحیح۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تیری سفارش پر ہم نے اسے بخش دیا۔ صرف بال کی سفارش پر؟ جی ہاں، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا۔ کس بات کا حکم؟ کہ اعلان کرو سب کے سامنے۔ کیا اعلان؟ حضرت جبرائیل نے ندا دی، اے لوگو، دیکھو یہ فلاں بن فلاں شخص ہے، اللہ نے اسے اس کی آنکھ کے صرف ایک بال کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک آنسو، ایک بال اور بخشش ہو گئی۔ بالکل۔ اس پوری حکایت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے ہاں خلوص کی، نیت کی، اس کے خوف کی کیا قدر ہے۔ ایک آنسو بھی رائگاں نہیں جاتا۔ یہ تو ان معمولی سمجھے جانے والے اعمال کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے نا؟ یقیناً، اور بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ امید کا پیغام ہے کہ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ جی۔ اور شفاعت کا تصور بھی کہ وہ کہاں سے آ جائے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شاید یہ بھی کہ اللہ کے نزدیک اہمیت کا پیمانہ ہماری دنیاوی سوچ سے بہت مختلف ہے۔ واقعی، جن چیزوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہت قیمتی ہو۔ بالکل، یہ ہمیں اپنے اعمال کو، خاص طور پر ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو دیکھنے کی دعوت دیتی ہے جنہیں ہم شاید بھول ہی جاتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک اہم نقطے کی طرف لاتی ہے۔ جی؟ کیا یہ حکایت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، نظر انداز کی ہوئی باتیں ہو سکتی ہیں جن میں گہرے معنی چھپے ہوں؟ وہ کون سے لمحات، کون سے الفاظ یا اعمال ہو سکتے ہیں جن کی اصل اہمیت شاید ہم ابھی نہیں جانتے؟